بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کا درس ہونے والا ہے. کل گزشتہ خطبہ دکن محسن دکن بادشاہ دین و دنیا حضرت بندہ نواز گیس و دراز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ اقدس میں، بارگاہ ناز میں ہم سب نذرانے محبت اور عقیدت پیش کی. اللہ پاک ان کی روح کو ہم سب کی طرف سے خوش فرمائے اور اللہ خود راضی ہو، نبی راضی ہو، علی راضی ہو، جملہ اولیاء راضی ہو. آیت نمبر 37 میں چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے 36 سے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کا نکاح چونکہ اپنے پیارے صحابی زید بن حارثہ جو نبی کے غلام آزاد کرتا تھے ان سے نکاح کا ارادہ تھا، تو ان کی والدہ نے خود انہوں نے، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش نے، سب نے انکار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارادے کو اور اس چاہت کو نہ مانا. ان کا ارادہ اگرچہ یہ تھا کہ شریفہ کا، شریف خاندان کی لڑکی کا غلام سے کیسے نکاح، یہ عار کی بات ہے. تو اللہ پاک نے آیت نمبر 36 نازل فرما کر ارادہ مصطفیٰ کی تائید فرمائی اور کہا، یوں زبان میں کہیے کہ یہ حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وحی الہی ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول جب کسی کا فیصلہ فرما دے، کسی امر کا، کسی چیز کا، تو اس میں اپنا اختیار ایڈ کرے. اور جو کوئی ایسا کرے گا یا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی اور وہ فقط ضل ضلالا مبینا، تحقیق کے وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا اور ثواب و رشاد کے راستے سے منحرف ہو جائے گا. اور آگے کی آیت کی تمہید میں کہتے ہیں، بعدما نزلت الآیت رضیت زینب و امہا و اخوہا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو حضرت زینب بنت جہش اور ان کی والدہ امیمہ حضور کی پھوپھی ہیں اور حضرت زینب کے بھائی عبداللہ بن جہش، یہ سب کے سب راضی ہو گئے. فخطبہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح بھیجا. وَأَنْكَحَهَا عَلَى زید، اور ان کا نکاح زید سے کر دیا.
وَإِذْ تَقُولُ کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں پہلے واو کی تفسیر میں کہ وَبَعْدَ مَا سَمِعْتَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ مِنْ زَيْدٍ مَا سَمِعْتَ، اور بعد اس کے کہ جو تو نے سنا اے اکمل رسول زید سے وہ جو سنا، یاد کرو یاد کرو اذ تقول جب تم کہہ رہے تھے للذی ان سے جن پر اللہ نے انعام کیا، کیسا انعام؟ بأن یوفقہ للایمان وقبول الاسلام، اس طور سے کہ انہیں ایمان کی توفیق بخشی اور قبول اسلام کا شرف دیا، وشرفہ بشرف خدمتک وصحبتک، اور اس جلیل القدر صحابی کو مشرف کیا آپ کی خدمت اور آپ کی صحبت کے شرف کے ساتھ۔ ان سے آپ کہہ رہے تھے، آگے بھی آئے گی وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ پر بھی اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ آپ نے انہیں آزاد کر دیا، وَدَعَوْتَهُ ابْنًا، اور ان کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، یعنی ان کو اپنا متبنہ بنایا، حضور کے لیے متبنہ بیٹا ہے۔ پورے قرآن میں یہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ نام ذکر ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ سوچیں، غلام کا ذکر اللہ پاک اور قرآن پاک میں کر کے وہ عظمت وہ شرف دیا ہے، تو بڑے بڑے صحابہ کا کیا مقام ہے۔ جملہ صحابہ کرام قابل اتباع ہیں اور قابل اطاعت ہیں، بے سب ایمان ہے۔ امسک علیک زوجک، جب آپ کہہ رہے تھے کہ اب روکو اپنے پاس اپنی بیوی کو روکو، بعد ما لم یریک منہا شیء، بعد اس کے کہ آپ نے ان کی طرف سے کچھ نہیں دیکھا یا آپ کو ان کی جانب سے کچھ نہیں دکھا، واتق اللہ، اور آپ نے کہا اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جو منتقم ہے، غیور ہے، واحذر ان بطشی بطلاق العفیفہ، اور اے زید عفیفہ کو طلاق دینے سے اپنے آپ کو روکو اور اللہ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرو، بلا وجہ بغیر عیب کے جدائی کا ارادہ مت کرو۔ وَأَنْتَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ حِينَئِذٍ، اور یہ تو آپ حضرت زید سے اپنے غلام سے کہہ رہے تھے، لیکن اے اکمل رسول اس وقت تخفی فی نفسک، جب آپ زید سے یہ بات کہہ رہے تھے تو اپنے دل میں کچھ آپ چھپائے ہوئے تھے، بڑی راز کی بات ہے، ذرا دیکھیے گا ترجمہ، لیکن سنیے، مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ جسے ظاہر نہیں فرما رہا تھا، اللہ المظہر لما فی الصدور، مبدی ہے مظہر و معلن ہوئی، میل کے الی زینب و نکاحها و ارادتها، آپ جو چاہے آپ جو اندر چھپائے ہوئے تھے اللہ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، کیا پیار ہے۔ افسوسناک پہلو ہے جب اسے جماعت والے غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ بیان کریں گے تو عجیب، اپنی ماحول میں جیسا ہوتا ہے نا، کسی کو چاہنا، کسی کو آج کی چاہت، یہ چاہت شرعی نہیں ہے، بس تکمیل خواہش اور اتباع خواہش کی بنیاد پر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سچی محبت سب کے دلوں میں، خصوصاً اللہ کے لیے، رسول کے لیے، محبوبان الہ کے لیے ڈال دے۔ اللہ نے بھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، وجہ کہ آپ من میلک الی زینب، چونکہ آپ کا میلان آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب کی طرف تھا، وہ نکاح ہے اور ان سے نکاح کا بھی میلان تھا، وہ ارادتک لطلاق زید، اور آپ چاہتے تھے کہ زید نے طلاق دے دے، وہ افتراقہ عنہا، اور زید ان سے علیحدہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں آپ، بس سبب اخفائک ھذا و اظہارک ضد مطلوب، اچھا، اور آپ کے چھپانے، آپ نے جو یہ بات چھپائی اور اپنی مطلوب کے خلاف ظاہر کیا، یعنی آپ کا مطلوب تھا کہ ان سے نکاح ہو، لیکن آپ نے زید کو ڈانٹا، خبردار نہیں دینا، امسک علیک زوجک، یہ کہا، لیکن آپ کا جو مطلوب تھا اس کی ضد تھی یا اس کے مخالف کر رہے تھے آپ۔ وجہ کیا تھی؟ تخشى الناس، آپ لوگوں سے بظاہر ڈر رہے تھے، من ان يعيرك بمناكحة زوجة عتیق ودعیت، کہ آپ خود یہ سوچ رہے تھے
کہ لوگ اپنے آزاد کردہ غلام اور اپنے متبنہ کی بیوی سے نکاح کر لیا، کہیں یہ لوگ بول کر مجھے آر نہ دلائیں۔ وَيَرْمُوكَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِشَانِكَ، اور آپ پر آپ کی شایان شان بات نہ کہیں۔ ان چیزوں سے آپ ڈر رہے تھے کہ جو آپ کے شان کے لائق نہ ہو ویسی بات کہیں گے، اس جملے بازی سے آپ ڈر رہے تھے۔ مَا أَنَّكَ بَرِيٌّ عَنْهُ، یہ پوائنٹ دیکھیں، غوث پاک نے فرمایا باوجود کہ آپ اس بات سے بری تھے، آپ میرے نزدیک طیب ہو، طاہر ہو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کیا کہنا؟ واللہ المطلع علی جمیع ما ظہر و بطن، اور وہ اللہ جو ظاہر اور باطن دونوں پر مطلع ہے، احق ای اولا من ان تخشاہ، زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرتے میرے حبیب، وتستحیی منہ، اور اس سے حیا فرماتے، اذ هو سبحانہ غیور ینتقم عن من یشاء، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو پاک ہے، غیور ہے اور منتقم ہے، ان تمام سے بدلہ لینے پر قادر ہے جس کو چاہ لے، وَيَأْخُذُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے اسے پکڑ لے، گرفت میں لے لے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لائن میں، 5 لائن میں بلکہ ایک اہم بات کہی، وہ دیکھیں اس آیت کے تحت۔ وَهَذَا عِتَابٌ شَدِيدٌ وَتَعْدِيبٌ بَلِيغٌ، اپنوں پر عتاب ہوتا ہے اور غیروں پر عذاب ہوتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں اس سے اگر کوئی ناراض ہو، اس پر اگر سختی کرے تو اسے عتاب بولتے ہیں۔ عتاب اپنوں پر ہوتا ہے، اور کافر وغیرہ پر اللہ کی جانب سے عقاب ہے یا عذاب ہے، عتاب نہیں۔ اور اس کہتے ہیں ھذا عتاب شدید، یہ سخت عتاب ہے، وتعذیب بلیغ، اور سخت تعذیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ہدایت ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک روایت پیش کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ پیش کرتے ہیں، کہتی ہیں حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ لو کتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا مما انزل الیہ یا مما انزل الیہ، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے۔ اچھا، یہاں پر ذرا وہابی لوگ جو جامع ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں سے وہ بات جو لیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہے تو وہ جھوٹ باندھ رہا اللہ پر، اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا تو وہ بھی جھوٹ باندھ رہا، اگر کوئی کہے کہ چھپایا تو وہ بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ 3 باتیں ایک ساتھ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ارشاد فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے دیدار الہی کے لیے کہ اللہ پاک کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ابھی تک ان لوگوں کو مطلب سمجھ میں نہیں بات آئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا حق عقیدہ یہی ہے کہ دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر نبی نہیں دیکھے تو پھر ہمارا ایمان جو اشہدو کا جملہ ہم بولتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ شہادت کا معنی ہے کہ مشہود یعنی جس کی گواہی میں اس کو دیکھیں، بغیر دیکھے شہادت نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اس لیے ہے کہ نبی دیکھے اللہ کو، تاکہ اشہدو کا جملہ یہ شہادت علی شہادت کے طور پر کہ آقا میں گواہی دیتا ہوں، مطلب آپ پر بھروسہ کر کے کہ یقیناً آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے دیکھنے پر بھروسہ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں اگر مانتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں، جو دیدار الہی کے قائل نہیں ہے کہ نبی نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس کے اگر جو قائل نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان کی تکمیل کا نام ہے دیدار الہی کا عقیدہ۔ خیر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھپانے کے حوالے سے
جو نازل کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے، یا اللہ پاک نے جو نازل کیا، ان نازل کردہ باتوں میں سے اگر کوئی آیت یا بات چھپانے کا ہوتا تو لکتم ھذہ الآیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس آیت کو چھپاتے، ضرور اس آیت کو چھپاتے۔ فطلقها زید، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا، ومضى علیہ العدہ، اور حضرت زینب نے عدت گزار لی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب، جاؤ، فاذکرها علی، اور انہیں میرے پاس، یا مطلب میں ذکر کر رہا ہوں ان کا، یہ کہو۔ فذهب، گئے، فقال، عرض کیے، یا زینب، اے زینب، ان نبی اللہ ارسلنی الیک بذکرک، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ الیک بذکر کے، آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت زینب کے پاس اب خود حضرت زید کو نبی نے بھیجا تھا۔ فقالت، حضرت زینب کہتی ہیں، ما انا بصانعۃ شیئا حتی اؤمر من ربی، میں کچھ نہیں کرنے والی ہوں جب تک کہ میرے تعلق سے اللہ کی جانب سے کوئی حکم نہ ہو جائے۔ وقامت الی الصلاۃ، اور یہ بول کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ فنزل، ہے محبوبوں کی بولی بھی عجیب ہوتی ہے، اس لیے آج کل ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ کل اللہ تعالیٰ کے لیے پازیٹیو رہنے والے اور والیوں کے لیے آیتیں اترتی تھیں، اور تائید کے باب میں، اے انسان، اے مسلمان، اخلاص اور للہیت سے رہو، خدا کی قسم اللہ آیت نہ صحیح نعمت ضرور اتارے گا، فضل ضرور اتارے گا، کرم ضرور اتارے گا۔ چنانچہ نماز کے لیے جب کھڑی ہو گئی اور کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے انتظار کروں گی کہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرمائے، آیات نازل کرے، چنانچہ آگے کی عبارت سنیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا، فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے، دیکھیے یہ لفظ قرآن کا ہے، جب زید نے حضرت زینب سے حاجت کو پوری فرما لی، یعنی طلاق دے دیا، اور حضرت زینب نے عدت گزار لی، تو آگے دیکھیں، زوجناکہا، تو اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب، ہم نے آپ کا نکاح یا آپ کی زوجیت میں زینب کو دے دیا۔ غوث کے جملے سنیں، یعنی زوجناکا یا اکمل الرسل زینب بلا نصب ولی من الجانبین علی الرسم المعہود فی الشرع، یہ اصل پوائنٹ سمجھانا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ نکاح کے لیے عاقد اور عاقدہ دونوں، پھر دونوں جانب سے گواہ، ولی، شریعت میں جو ہے ایجاب و قبول، دونوں کی رضامندی کے بعد، پھر بغیر ولی کے مطلب پھر شہادت کے شاہد ہونا، دو عادل گواہ ہونا، یہ سب پروسیس ہے نکاح کے، یہ سب ہیں۔ غوث کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے اکمل رسول، زینب کا نکاح ہم نے کر دیا، ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا، دونوں جانب سے، یعنی آپ کی جانب سے یا زینب کے گھرانے والوں کی جانب سے شریعت میں جو رسم معہود ہے، جو متعین ہے، اس رسم معہود پر دونوں جانب سے کسی ولی کو مقرر نہیں کیا جائے گا، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ڈائریکٹ آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اب بھی کہو کہ نبی ہماری طرح ہے، نکاح کر کے بتاؤ، یہ کہہ کے بتاؤ کہ ہمارا نکاح اللہ فرما رہا ہے، یا ہم نے اللہ کو گواہ بنا دیا ہے، معاذ اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ چنانچہ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں غوث، بل ابحنا لک دخول علیہا بلا عقد، بلکہ بغیر عقد کے، عقد سے مراد یہ جو پروسیس ہے، بغیر عقد کے ان کے پاس، یعنی زینب کے پاس داخل ہونا آپ کے لیے مباح قرار دیا میں نے، یہ اللہ پاک فرما رہا۔ وَجَعَلْنَاهَا زَوْجَتَكَ بِلَا مَهْرٍ، مہر واجب ہے، آپ ذکر کریں یا نہ کریں، متعین کریں یا نہ کریں، مہر مثل واجب ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ آزو بازو میں، خاندان میں، آپ کے اقربا اعزاء میں پرزینٹلی جو نکاح ہو رہا، اس وقت اس کے 2 سال 1 سال آزو بازو میں بہن، چچا چاچی جن شادی ہوئی ہے، ان کا فرض کیجئے کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہو،
اور آپ کی بہن کا 1 سال پہلے ہوا نکاح، اس کا 20,000 نکاح میں بنا تھا، تو آپ مہر مثل اگر ذکر نہیں کیے ہیں یا نہیں بھی کیے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن ذکر نہ کرنے کے باوجود مہر مثل آٹومیٹک واجب ہو جاتا ہے۔ مہر واجب ہے، مہر مثل واجب ہے، ذکر کریں یا نہ کریں۔ مگر اللہ پاک کیا فرما رہا، ہم نے زینب کو آپ کی زوجیت بلا مہر بنا دیا ہے، آپ کی بیوی بغیر مہر کے بنا دیا ہے۔ لذالک کانت تباہی، اب ذرا سنیے جملہ، یہی وجہ تھی کہ کانت تباہی علی سائر نسائہ قائلۃ، یہی وجہ تھی کہ حضرت زینب بنت جہش فخر کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر، یہ کہتی ہوئی کہ ان اللہ تولا نکاحی، سنو تم سب کے نکاحوں کا ولی کوئی دنیا دار ہے، دنیا مطلب دنیا والا ہے، کوئی دنیا والا ہے، لیکن میرے نکاح کا والی اللہ ہے، میرے نکاح کا والی اللہ کی ولایت حاصل ہے میرے نکاح کو، ہے وَأَنْتُنَّ زَوَّجَكُنَّ أَوْلِيَاؤُكُنَّ، اور تم لوگ ایسی ہو کہ تم سب کا نکاح تم سب کے اولیاء نے کیا ہے، میرا نکاح میرے رب نے کیا ہے۔ واہ! فدخل صلی اللہ علیہ وسلم علیہا بلا اذن ولا عقد نکاح ولا صداق ولا شہود، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے بغیر اجازت کے، واہ، اور بغیر نکاح عقد نکاح کے، اور بغیر مہر کے، بغیر گواہ کے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اللہ نے نکاح پڑھائی بھی نہیں، اللہ کی جانب سے نکاح ہو گیا، دے دیا میں نے، اعلان ہو گیا۔ اور سنیے آگے، وَأَطْعَمَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے جب تشریف لے گئے تو ولیمہ کے طور پر لوگوں کو خوب کھلایا، روٹیاں بھی اور بوٹیاں بھی، لحمن گوشت بھی۔ ثم قال سبحانہ، پھر اللہ سبحانہ فرماتا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، میرے حبیب ہم نے یہ سب کیوں کیا ہے، سنیے، تاکہ مومنوں پر تنگی نہ رہے، گناہ نہ سمجھیں، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو، الذین تبنوا، اپنے منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح کو غلط نہ سمجھیں، گناہ نہ سمجھیں، جب ان کے منہ بولے بیٹے طلاق دے دیں اور پھر وہ عدت بھی گزار لے۔ یعنی اگر کسی کو آپ نے بیٹا بنایا، جیسے اڈاپٹ کرتے ہیں نا، اڈاپٹ کرنا آپ کا سگا نہیں ہے، تو اگر متبنہ کسی کو آپ نے بیٹا بنایا، مسئلہ دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اگر اس کی شادی کسی لڑکی سے ہوئی جو بالکل غیر ہے اور آپ سے بھی اس لڑکی کی شادی حلال ہے، وہ محرم میں سے نہیں ہے، تو اگر وہ منہ بولا بیٹا، بنایا ہوا بیٹا، اڈاپٹ کیا ہوا بچہ طلاق دے دے اور وہ متعلقہ عدت گزار لے، تو پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم باپ ہیں، باپ آپ حقیقی نہیں ہیں، حقیقی باپ، حقیقی بیٹے ان کے مطلب بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے حقیقی، لیکن اڈاپٹ کیا ہوا بچے کی بیوی اگر مطلقہ ہو جائے، عدت گزار لے تو نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے، کیا کہنا۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہا تاکہ منہ بولے یا متبنہ بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں نکاح کے باب میں لوگوں میں گناہ کا تصور نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ منہ بولے بیٹے یا متبنہ اولاد طلاق دے دے یا ان کی حاجت پوری ہو جائے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ پاک لوح محفوظ میں اللہ پاک کا حکم جو ہے یہ طے تھا، مقضیا نافذا کائنا علی تعاقب الاحیان والازمان، یہ پہلے ہی سے طے تھا، جو ہونے والا وہ کر رہے گا، یہ تو طے تھا، علم ازلی ہی میں طے تھا۔ خیر، آپ آیت نمبر 37 سے جو ایک عنوانی پہلو دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت، دیکھیے گا، نہ تو حضور امت کی طرح ہے اور نہ امت حضور کی طرح ہے، یہ طرح دونوں جانب سے مکمل طور پر، اور یہ ہے سے کہیں زیادہ اچھا جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی امتی نبی کے برابر کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنا بھی چیخ، ارے آج تو معاشرے میں بھگا کر کے نکاح
کہ سارے پروسیس کیوں نہ آپ کر لیں، بھگا کر کے لے جائیں تو اسے عیب جانا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب پر ارادہ فرمایا، میل اپنی توجہ عطا کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے آپ کی زوجیت میں انہیں دے دیا، قرآن میں ہے، یہ کوئی اپنی تاریخی یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سینس، اپنی تھنکنگ کو نہیں لگانا، اپنا لاجک نہیں لگانا، اپنا دماغ نہیں لگانا، سوچ لینا پہلے کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ غلام کا ذکر قرآن پاک میں اس پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ نے کر کے کیا ذہن دیا کہ سنو، میں اپنے محبوب کے غلام کا جب ذکر قرآن میں مثبت انداز میں پازیٹیوٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں تو سوچو ان سے جو افضل ہوں گے غلام، ابو بکر کا کیا عالم، کیا عالم ہوگا، عمر کا کیا عالم ہوگا، خلفائے راشدین کا کیا عالم ہوگا، صحابہ و تابعین جو ان سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی پازیٹیو ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور سب سے بڑی بات جو کہنے جا رہا ہوں کہ ہم مومنوں کو چاہیے، دھیان دیجیے گا، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مجبور معاذ اللہ، جو بے بس معاذ اللہ، وہ تو بے کسوں کے کس ہیں، وہ تو بے بسوں کے بس ہیں، وہی بے بس ہو تو پھر بے بس کس کی بارگاہ میں جائے؟ یاد رکھیے گا سورہ زخرف کی آیت مشہور ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 میں کہ کسی بشر کو اللہ پاک نے، کسی انسان کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے۔ اپنا کچھ اگر سنانا بھی ہو تو ڈائریکٹ نہیں سنا سکتے آپ نبی کے واسطے سے آپ کو سنانا ہو تو ہماری پہنچ نبی تک ہے، نبی کی پہنچ خدا تک ہے۔ اس لیے امت کی میں سے کوئی بھی، امت کا کوئی بھی فرد، دھیان دیجیے گا، یہ عقیدہ ہرگز نہ رکھے کہ نبی ہماری طرح ہیں، نبی مجبور ہے معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ ایمان کے خلاف ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیت نمبر 37 مزید ابھی کل بھی آئے گی انشاءاللہ، بڑی اہم آیت، جو حضرت زید کے حوالے سے، جو غلام تھے، اور اپنی پھوپھیزاد بہن کے حوالے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں گے بھی، امت کو سمجھائیں گے بھی۔ ایکسپلینر اگر صحیح ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، صحیح عقیدے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ایکسپلینیشن امت کے لیے صحیح ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس قسم کی آیتوں کو، یا ہر وہ آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبوب اور محب کے درمیان اگر کچھ بظاہر اوپر نیچے کا معاملہ ہو تو یہ لوگ اس کو محبت پر محمول کرنے کے بجائے اپنے اوپر ٹیلی کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے ویسے۔ یاد رکھیے گا وہ اللہ ہے۔ امام نے ایک ہی جملہ کہا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب و محب ہے، مطلق محبوب ہے، وہ مطلق محبوب ہے۔ یاد رکھیے گا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ سبحانہ کے بندو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے۔ آپ کی مرضی اور ارادے کو بھی اللہ پاک نے علم ازلی میں طے فرما دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات اگر نفسیات کے خلاف بھی نظر آئے، یہ سینس اور دماغ کے خلاف نظر آئے تو دماغ کو پیدل کر دیجئے، سینس کو پیدل کر دیجئے اور نبی کو مانیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ارادے، مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال، افعال، ان کی ادائیں، ان پر قربان ہونے کو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار فیوض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال کرتے ہوئے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، پروردگار تمام اولیاء کاملین کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، خصوصاً حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قطب دکن محسن دکن رضی اللہ تعالی عنہ کی فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج کے اس خصوصی درس کو تمام امت کے دلوں میں ڈال دے مولا، محبت نبی، قول نبی، فعل نبی پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.